وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھیں۔ یہ جملہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ جی بالکل، بہت عام ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ یہاں وقت کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا وقت کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم کاٹ سکتے ہیں آری سے یا قینچی سے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے نا ہمیں سیدھا آج کے موضوع پر لے آتی ہے۔ اچھا، جی، یعنی اردو زبان کے وہ پہلو جو بڑے رنگین ہیں، کبھی کبھی تھوڑا الجھا بھی دیتے ہیں۔ آپ محاوروں کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، اردو محاورے۔ ہاں، یہ تو ہماری روزمرہ زبان کا حصہ ہیں۔ ہم بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور لکھتے وقت بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جی، لیکن شاید ان کے پیچھے جو معنی ہیں نا، ان کی گہرائی پر ہم اتنا غور نہیں کرتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی مواد کو دیکھ رہے ہیں جو ان محاوروں کی دنیا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ جی ہاں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ محاورے صرف زبان کو خوبصورت بناتے ہیں یا ان میں ہماری ثقافت، ہماری سوچ، ہمارے تجربات وہ سب بھی نظر آتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ اصل میں آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے اچھا، کہ ہم یہ سمجھیں کہ محاورے اصل میں ہیں کیا چیز، ان کے لفظی معنی کیا ہیں، مجازی معنی کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے، اور ان کا صحیح استعمال اتنا ضروری کیوں ہے زبان میں؟ بالکل، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ تو زبان کی روح کو سمجھنے کی طرح ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ گفتگو۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ محاورہ کہتے کسے ہیں، مطلب ٹیکنیکل طور پر۔ دیکھیں، بنیادی طور پر محاورہ جو ہے نا، جی وہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جی جس کے ظاہری معنی یعنی لغوی معنی جی وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اچھا، لیکن اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک بالکل مختلف، ایک خاص مجازی معنی میں، اصطلاحی معنی میں۔ یعنی الفاظ وہی ہیں لیکن ان کا استعمال انہیں ایک نیا معنی دے دیتا ہے جو لفظوں میں نہیں ہوتا۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ یہ زبان کا ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے، چند لفظ مل کر ایک پورا خیال یا کیفیت بتا دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اسی کاٹنا فعل کی مثال کو ہی آگے بڑھائیں۔ ایک عام جملہ ہم نے سنا ہے، میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے درانتی نہیں تھی۔ جی یہاں تو کاٹنا بالکل واضح ہے، مطلب کسی اوزار سے فصل الگ کرنا۔ درست، یہ اس کا حقیقی لغوی معنی ہے۔ لیکن وہ جو شروع والا جملہ تھا، وقت کاٹنے کا آسان نسخہ، ہاں، وہاں کاٹنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ وہاں تو مطلب ہے وقت گزارنا، وقت صرف کرنا۔ بالکل، جیسا کہ ذرائع میں بھی اشارہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت کو فصل کی طرح کسی چیز سے کاٹا جائے۔ یہ ایک مجازی استعمال ہے۔ جی ہاں، یہ مجازی ہے۔ یہ بات بھی تو غور کرنے والی ہے نا کہ وقت تو ایک غیر مادی چیز ہے، جی، تجریدی شے ہے۔ اور اس کے لیے ہم کاٹنا جیسا ٹھوس فعل استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم وقت کو بھی کسی ایسی چیز کی طرح دیکھتے ہیں جس سے قابو کیا جا سکتا ہے یا گزارا جا سکتا ہے؟ یقیناً، دیکھیں، زبان اور سوچ کا تو بہت گہرا تعلق ہے، اور محاورے اس تعلق کی بہترین مثالیں ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی ثقافت دنیا کو کیسے دیکھتی ہے۔ وقت کاٹنا شاید وقت گزرنے کو ایک فعال کوشش کے طور پر دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ تو صرف ایک مثال ہوئی، دوسرے افعال کو دیکھیں تو بات اور صاف ہوتی ہے۔ جی، جیسے کوئی اور مثال دیں گے، خاص طور پر روزمرہ استعمال والے افعال کی؟ ضرور ضرور، ذرائع میں ایک اور بڑی اچھی مثال ہے کھانا فعل کی۔ کھانا؟ اچھا، جی، ایک جملہ ہے، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ اوہ، ہاں، اس میں تو کھانا دوبارہ آیا ہے۔ جی، اب آپ بتائیں، کیا دونوں جگہ معنی ایک ہی ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ پہلا والا فکر کھائے جا رہی تھی، یہاں تو مطلب ہے کہ پریشانی مجھے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ بالکل، گھلا رہی تھی۔ ہاں یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، جبکہ دوسرا حصہ میں کیا کھاؤں گا، جی، اس میں تو سیدھا مطلب ہے کوئی چیز کھانا، غذا لینا۔ بالکل، ایک جگہ مجازی معنی، دوسری جگہ لفظی معنی، اور وہ بھی ایک ہی جملے کے اندر۔ یہ استعارہ کتنا طاقتور ہے، فکر کا کھانا۔ بہت طاقتور۔ یہ پریشانی کو ایک ایسی جیتی جاگتی چیز بنا دیتا ہے جو انسان کو کھا رہی ہے۔ اور یہ صرف اردو کی بات نہیں، دنیا کی کئی زبانوں میں ملتا ہے ایسا۔ اچھا، جی، اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اندرونی احساسات کو بتانے کے لیے باہر کی دنیا سے کیسی مثالیں لیتا ہے۔ اور ایک پینا فعل کی مثال بھی تھی، جیسے شربت پینا۔ جی ہاں، شربت پینا تو سیدھا مطلب ہے کوئی مایا حلق سے اتارنا، ٹھیک، لیکن محاورہ ہے آنسو پینا،
یا غم پینا۔ ہاں سنا ہے۔ اب یہاں پینا کا وہ مطلب تو نہیں ہے جو شربت پینے کا ہے۔ یہاں مطلب ہے اپنے جذبات کو، خاص طور پر دکھ کو ضبط کرنا، چھپانا۔ بالکل، ضبط کرنا، ظاہر نہ ہونے دینا۔ تو آنسو پینا صرف آنسو روکنا نہیں، اس میں ایک طرح کی برداشت، صبر، وہ بھی شامل ہے۔ یقیناً، اور یہیں سے وہ ثقافتی بات جڑتی ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہو سکتا ہے آنسو پینا کا محاورہ اس معاشرتی رویے کو دکھاتا ہو جہاں جذبات کا کھل کر اظہار کرنا شاید کمزوری سمجھا جاتا ہو، خاص طور پر مردوں کے لیے شاید۔ ہاں ہو سکتا ہے، یا جہاں صبر اور برداشت کی بہت قدر ہو۔ تو یہ محاورہ صرف ایک عمل نہیں بتا رہا بلکہ ایک سماجی قدر کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ کمال ہے، یعنی یہ عام سے فعل، کاٹنا، کھانا، پینا، جب محاوروں میں آتے ہیں تو ان کے معنی کتنے گہرے ہو جاتے ہیں، پرت در پرت، اور ثقافتی رنگ بھی لیے ہوئے۔ جی بالکل، اس سے زبان کی لطافت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی پیچیدگی کا بھی۔ اور اسی لطافت اور پیچیدگی کی وجہ سے یہ اصول بہت اہم ہے۔ کون سا اصول؟ کہ محاوروں کو بالکل ویسے ہی استعمال کیا جائے جیسے وہ اہل زبان میں رائج ہیں، ان میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ اہم بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، مطلب بالکل بھی نہیں؟ یہ اتنا سخت اصول ہے؟ جی، یہ اصول کافی پکا ہے۔ محاورے ایک طرح سے زبان کے، آپ کہہ لیں، فکسڈ ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ فکسڈ ایکسپریشنز؟ اچھا۔ ان کی بناوٹ، ان کے الفاظ، ان کا انداز، یہ سب طے ہے۔ اہل زبان نسلوں سے انہیں ایک خاص شکل میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں مثال دی گئی ہے دل باغ باغ ہونا کی، مطلب بہت خوش ہونا۔ جی ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اب سوچیں، کوئی شخص ذرا نئی بات کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ آج میرا دل چمن چمن ہو گیا ہے۔ دل چمن چمن، یہ تو سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے نا؟ تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں، بے معنی سے لگ رہا ہے۔ بالکل، جیسا کہ ماخذ میں بھی لکھا ہے، یہ بے معنی جملہ ہوگا اور کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ چمن بھی تو باغ جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دل چمن چمن ہونا اردو کا کوئی مانا ہوا رائج محاورہ نہیں ہے۔ اچھا، تو باغ کی جگہ چمن لگانے سے محاورہ ہی ختم ہو گیا۔ تو مطلب محاورے کی جو اصل شکل ہے اور جو الفاظ ہیں ان کی پابندی ضروری ہے؟ لازمی ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے۔ زبان تو بدلتی رہتی ہے نا، زندہ ہوتی ہے، نئے لفظ آتے ہیں، پرانے استعمال سے نکل جاتے ہیں۔ جی، یہ تو ہے۔ تو کیا محاورے اس تبدیلی سے بالکل الگ ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے ساتھ محاورے بدل جائیں یا نئے محاورے بن جائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، زبان کا ارتقا تو ہوتا ہے، نئے محاورے بنتے بھی ہیں، پرانے کم استعمال بھی ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر؟ لیکن جو محاورے رائج ہیں نا، ان کی ساخت کو اپنی مرضی سے بدلنا وہ زبان کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ نئے محاورے بھی ایک عمل سے گزر کے قبول ہوتے ہیں، وہ راتوں رات نہیں بنتے، نہ ہی کوئی ایک آدمی بنا سکتا ہے۔ وہ معاشرے میں خود ہی بنتے ہیں؟ جی، وہ معاشرے کے اجتماعی لسانی شعور سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں محاورے کو بدلا نہیں جا سکتا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قائم ہو چکا ہے، جو رائج ہے، اس کی شکل کو کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے نہ بگاڑے۔ بالکل، یہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا احترام کرنا ہے۔ جی ہاں، انہیں جیسا اپنایا گیا ہے ویسے ہی برتنا چاہیے۔ تو پھر ان کی اہمیت کیا ہوئی؟ اگر معنی لفظی نہیں، استعمال میں اتنی احتیاط کرنی ہے تو زبان میں ان کا کام کیا ہے؟ صرف سجاوٹ؟ نہیں، سجاوٹ سے کہیں زیادہ۔ محاوروں کا صحیح استعمال، یعنی موقع محل دیکھ کر۔ جی۔ تو وہ آپ کی بات میں، آپ کی تحریر میں ایک غیر معمولی اثر پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے، خوبصورتی لاتا ہے۔ اچھا؟ جیسا ایک ذریعے میں کہا گیا کہ اس سے بیان میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات کو مختصر، جامع اور پر اثر بنانے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ یعنی ایک سادہ سی بات کو اگر محاورے سے کہیں تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً۔ مثال کے طور پر، صرف یہ کہنے کے بجائے کہ وہ شخص بہت غصے میں تھا، جی، اگر کہا جائے کہ وہ شخص غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، ہاں، اس سے شدت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے دھوکا دیا کہ بجائے کہیں اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ تو بات میں ایک الگ انداز آ جاتا ہے، ایک زور۔ جی، یہ صرف الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، یہ بات کہنے کا ایک ہنر ہے، ابلاغ کی حکمت عملی ہے۔ اور وہ ثقافتی پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، کیا اہمیت میں وہ بھی شامل ہے؟ بالکل شامل ہیں۔ محاورے صرف زبان کی اکائیاں نہیں ہیں،
یہ ثقافت کے نشان ہیں۔ ثقافت کے نشان کیسے؟ یہ کسی قوم کے تجربات، مشاہدات، ان کے عقیدے، ان کی قدریں، ان سب کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے محاورہ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ جی۔ یہ صرف تھوڑی چیز ملنے کو نہیں بتاتا، یہ شاید اس ماحول کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جہاں اونٹ اور زیرہ عام ہوں۔ یا اپنا آلو سیدھا کرنا، یہ صرف مطلب نکالنا نہیں، یہ شاید ایک خاص قسم کی چالاکی پر معاشرے کا تبصرہ بھی ہے۔ تو جو شخص محاورے استعمال کرتا ہے وہ لاشعوری طور پر ایک مشترکہ ثقافتی سمجھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ زباندانی کی علامت بھی ہے؟ یعنی جو محاورے زیادہ اور صحیح استعمال کرے اسے زبان پر زیادہ مہارت رکھنے والا سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، عام طور پر ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ محاوروں کا صحیح اور برمحل استعمال یہ دکھاتا ہے کہ بولنے یا لکھنے والا وہ صرف لفظوں اور قاعدوں کو نہیں جانتا، بلکہ وہ زبان کی روح سے بھی واقف ہے، اس کے مزاج سے، اس کے ثقافتی پس منظر سے۔ بالکل، یہ زبان کے ساتھ ایک گہری وابستگی کی نشانی ہے۔ یہ تو واقعی بہت وسیع اور گہرا موضوع ہے۔ اچھا، چلیں اب تک جو ہم نے بات کی اس کے اہم نکات کو ذرا سمیٹ لیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ محاورے الفاظ کے وہ مجموعے ہیں جن کے مجازی معنی ہوتے ہیں، اور وہ مجازی معنی ان کے لفظی معنی سے بالکل الگ ہوتے ہیں اور وہی مراد لیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے مثالیں دیکھیں جیسے کاٹنا، کھانا، پینا۔ ہاں، کہ کیسے ان عام فعلوں کے معنی محاوروں میں بدل جاتے ہیں، وقت کاٹنا، فکر کھانا، آنسو پینا، اور یہ بھی کہ ان مجازی معنوں میں اکثر ثقافتی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک بہت اہم اصول یہ سامنے آیا کہ محاوروں کو ان کی اصل شکل میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جی، ان میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ بے معنی یا عجیب ہو جاتے ہیں۔ جیسے دل باغ باغ ہونا ہی ٹھیک ہے، دل چمن چمن ہونا نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ محاوروں کا صحیح استعمال زبان میں خوبصورتی لاتا ہے، زور پیدا کرتا ہے، بات کو جامع بناتا ہے۔ جی، اور یہ زبان پر مہارت اور ثقافتی سمجھ کی نشانی بھی ہے۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ بات پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یقیناً، یہ ساری باتیں ہمیں اردو زبان کی باریکیوں اور اس کے بھرپور ثقافتی ورثے کی قدر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو کے آخر میں میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک مشق کا ذکر تھا کہ اپنے اسباق میں محاورے تلاش کریں۔ جی۔ اگر ہم اس خیال کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو کیا سوچ بنتی ہے؟ یہی کہ ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں یا جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آنے والے محاوروں پر ذرا غور کریں۔ اچھا، کس طرح کا غور؟ کہ وہ کون سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں زیادہ محاورے ہیں، جانوروں سے متعلق، موسم سے، انسانی رشتوں کے بارے میں، یا شاید تجارت کے بارے میں؟ یہ تو بہت دلچسپ مشق ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ سوچا جا سکتا ہے جی، کہ یہ محاورے، ان کے موضوع، ان کے استعارے، ان کا انداز، یہ سب مل کر اس معاشرے کی کن قدروں کی، کن ترجیحات کی یا کن تجربات کی عکاسی کرتے ہیں جس میں یہ بنے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر مثلاً اگر کسی زبان میں مہمان نوازی پر بہت سے محاورے ہیں تو کیا یہ اس ثقافت میں مہمان نوازی کی اہمیت کو دکھاتا ہے؟ شاید، یا اگر محاوروں میں صبر کا، تقدیر کا، توکل کا ذکر زیادہ ملتا ہے تو کیا یہ اس معاشرے کے عمومی مزاج یا زندگی کے فلسفے کی طرف اشارہ ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ محاورے صرف الفاظ تو نہیں ہیں، شاید یہ تاریخ اور سماج کے خاموش گواہ بھی ہیں۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے آس پاس استعمال ہونے والے محاوروں کو صرف زبان کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ثقافت کے ایک دریچے کے طور پر دیکھیں۔ وہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں اور اپنے سوچنے کے انداز کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید زبان کے ہر طالب علم کو خود ہی تلاش کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔